بحیثیت قوم ہم لوگ انتہائی اخلاقی پستی کا شکار ہو چکے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ اچھائی اور برائی میں تمیز کیسے کی جاتی ہے، ہم نہیں جانتے کہ انصاف کے تقاضے کیا ہیں، اور ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ اگر ظلم کے خلاف خاموش رہا جاتا ہے تو وہ کس طرح اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا باعث بنتا ہے۔ سندھ کا ایک علاقہ ہے سانگڑ، جہاں پر ایک انتہائی افسوسناک، شرمناک، المناک اور دہشت گردی سے بھرا ہوا ایک ایسا سانحہ جو انتہائی قابل مذمت ہے، انتہائی افسوسناک ہے، جس کو جتنی دفعہ دیکھو تکلیف ہوتی ہے۔ ایک غریب شخص کا اونٹ ایک درندہ نما وڈیرے کی فصل کے اندر گھسا تو اس بدبخت انسان نے بد کردار انسان نے اپنی درندگی ثابت کرتے ہوئے اس بے زبان جانور کو اذیت کا جو ہے وہ نشانہ بنایا، اور اس بے بس بے زبان زندہ جانور کی ٹانگ کو کاٹ دیا۔ یہ انتہائی جو سفاکیت سے بھرا ہوا جو کام اس بدبخت انسان نے کیا ہے، وہ یقیناً اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا باعث بنے گا۔ اللہ کا قہر نازل ہوگا اس شخص کے اوپر، اس بد کردار انسان کے اوپر۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کے بھی صرف 3 لوگ قاتل تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پوری قوم کو غرق کر دیا۔ کیونکہ وہ باقی جتنی قوم تھی وہ اس ظلم کے خلاف خاموش رہی تھی، اور اس وقت یہ جس طرح کی سفاکیت اس پورے ملک میں، جس طرح کا ناانصافیوں کے جو ایک پہاڑ بنا دیے گئے ہیں، وہ سب کے سامنے ہیں۔ اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ ابھی تک کسی بھی ادارے نے اس بد کردار انسان کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کیا۔ آپ اس کی تصویر بھی نیچے ملاحظہ کر رہے ہیں، اس کا نام غلام رسول ہے، اور اس کے اندر غلاموں والی کسی قسم کی کوئی حرکت نہیں ہے۔ اس کی چہرے اس کی عیاری کو ثابت کر رہے ہیں۔ یقیناً اس کی موت آسان نہیں ہوگی، اللہ کا اس پہ قہر نازل ہوگا، اور وہ بے بس جو جانور جس کو اذیت دی گئی ہے، وہ اپنے رب کے حضور التجا کر رہا ہوگا کہ وہ کن درندوں کے اندر جو ہے وہ آ گیا، اور کس طرح اس کو ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ آپ ویڈیو نیچے دیکھ رہے ہیں، یہ ویڈیو فیس بک کے اوپر اس قدر وائرل ہے، اور اس کو جتنی دفعہ دیکھو انتہائی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بیچارہ اونٹ جو ہے وہ اس وقت رو رو کے اس کی آنکھیں جو ہیں وہ سوج گئی ہوئی ہیں۔ یہ انتہائی شرمناک معاملہ ہے، اور تمام وہ ادارے یہاں انسانوں کو جو ہے وہ انصاف فراہم نہیں کیا جاتا، تو یہ تو پھر ایک بے بس اور معصوم جانور ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا فیصلہ بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرنا ہے، یا کوئی ادارہ اس کے خلاف حرکت میں آئے گا، اس درندہ نما شخص کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ اس کے ساتھ بھی بالکل ویسے ہی سلوک کرنا چاہیے جیسا اس نے اس بے زبان اونٹ کے ساتھ کیا ہے۔ اس کی بھی ٹانگ کاٹنی چاہیے، اور اس کو بھی وہی تکلیف اور کرب کا احساس دلانا چاہیے جو اس نے اس بے زبان جانور کے ساتھ جو سلوک کیا ہے۔ یہ ہم لوگ اللہ کی رحمت کے طلبگار ہیں، اور جس طرح کے ہمارے کرتوت ہیں، جس طرح ہماری دین سے دوری ہے، جس طرح ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے جو احکامات ہیں اس کی سرے عام دھجیاں بکھیرتے ہیں، یقین جانیے کہ ہم اللہ کی رحمت کی طلب تو کر رہے ہیں، لیکن ہمارا جو ہمارے کرتوت ہیں وہ اللہ کے قہر کو، اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ اللہ ہمارے حال پر رحم کرے۔